دونوں بدباطن گوروں نے مجھے ایک غلیظ گالی دی اور دانت پیس کر آگے بڑھے۔ دو اشیائی ان کی راہ میں فوراً حائل ہو گئے۔ عین ممکن تھا میرا وہ کمرہ نسلی فساد کی خونی ہماج گاہ بن جاتا، مگر اسی وقت مجمع کو چیر کر ہاسٹل کا یہودی سپرنٹینڈنٹ اندر آ گیا۔ اس نے ایک نظر میں بھانپ لیا کہ معاملہ کیا ہے۔ مسٹر بخت، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی اور رک گیا۔ پھر اس نے پلٹ کر ایک گورے سے کہا، جاؤ اور پولیس کو اطلاع دو۔ باقی لوگ باہر۔ اس نے چٹکی بجائی، آؤٹ۔ تھینک یو سر، میں نے تلخی سے کہا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا اور اپنے کپڑے بدلنے کے لیے پلٹا، مگر سپرنٹینڈنٹ نے مجھے روک دیا۔ کمرے سے آخری لڑکا بھی باہر نکل گیا تھا۔ پہلے پولیس کو یہ سب کچھ دیکھ لینے دو، جیسا ہے جہاں ہے، سپرنٹینڈنٹ نے طنز سے کہا۔ صورتحال اتنی سنگین ہو گئی تھی کہ اب میرے لیے بوڑھے یہودی کو دھکا دے کر باتھ روم میں گھس جانا اور ہاتھ منہ دھو کر کپڑے بدلنا کوئی مشکل کام نہ تھا، اور اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں برطانوی پولیس کے سامنے شریفانہ حلیے میں جانا چاہتا تھا، مگر مجھے اس کی مہلت ہی نہیں ملی۔ سپرنٹینڈنٹ کے احکامات ملنے سے قبل ہی کوئی پولیس کو فون کر چکا تھا، اور وہ برطانوی پولیس تھی، جائے واردات پر پہنچنے میں چند منٹ لینے والی۔ دروازہ اسی وقت کھلا اور دو پولیس مین اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک نے عادتاً ریوالور نکال لیا تھا۔ وہ بھی مجھے اس مضحکہ خیز حلیے میں لے جانا چاہتے تھے، مگر میں نے سفارت خانے سے رجوع کرنے کی دھمکی دی تو انہوں نے مجھے لباس تبدیل کرنے کی اجازت دے دی۔ نہ جانے کس نے اس عورت کو بھی زنانہ کپڑوں کا ایک جوڑا لا دیا تھا۔ جب ہم پولیس کی معیت میں روانہ ہوئے تو چشمدید گواہوں کا ایک مجمع ہم رکاب تھا۔ اس وقت تک میں پرسکون ہو گیا تھا۔ مجھے یہ نتیجہ حاصل کرنے میں دیر نہ لگی کہ مجھے فون کر کے بلانے کا مقصد ایک تیر سے دو شکار کرنا تھا۔ ایک طرف میں قتل کی واردات کی تفتیش میں پھنس جاتا اور دوسری طرف یہ عورت اپنا کام کر کے نکل جاتی۔ اسے بھیجنے والوں کو کہاں معلوم تھا کہ میں ویسے بھی ایک مار کا سر کرنے جا رہا تھا۔ آدھی رات سے پہلے میرے لوٹنے کا امکان نہیں تھا، مگر نامعلوم دشمنوں نے کمرے سے میری عدم موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے ٹیلی فون کیا تھا۔ کون جانے میں اس ہوٹل میں پہنچ جاتا تو کمرہ نمبر 302 میں ہونے والے ایک ایسے شخص کے قتل کا الزام بھی مجھ پر ثابت ہو جاتا جسے میں نے کبھی دیکھا تک نہ تھا اور جس کے نام سے بھی میں ناواقف تھا۔ قانون تو اندھا ہوتا ہے اور ثبوت شہادت کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ نہ جانے وہاں میرے خلاف کتنے ثبوت ملتے اور کتنے گواہ پیدا ہو جاتے۔ محض تصدیق کرنے کے باعث میں بچ گیا تھا اور آدھے راستے سے ہی لوٹ آیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ میں نے کمرے میں غیر متوقع طور پر پہنچ کر اس عورت کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا جو میرے کمرے میں کسی کی ہدایت پر کچھ رکھنے آئی تھی، یا درازوں میں سے کچھ نکال کر لے جانے کے لیے۔ خود کو محصور پا کر اس نے جو کچھ کیا تھا اس کا اپنا فعل تھا، لیکن انجام وہی ہوا تھا جو دشمن چاہتے تھے۔ میں پولیس کی تحویل میں تھا اور مجھ پر عصمت دری کی کوشش کا انتہائی سنگین جرم تھا۔ ثابت مجھ پر قتل کا جرم بھی نہ ہوتا، ثابت یہ بھی نہ ہوگا کہ میں اس پیشہ ور عورت کو خود دھوکے سے اپنے کمرے میں لایا تھا، لیکن فیصلہ ہونے تک جتنا نقصان ہونا تھا ہو جائے گا۔ محسن کو میں نے پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد دیکھا۔ میں نے اس سے چند منٹ تخلیے میں بات کرنے کی اجازت مانگی، جو مجھے تھوڑے سے تأمل کے بعد مل گئی۔ تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ بولا۔ میں نے اسے مختصراً ساری بات بتا دی۔ ٹھیک ہے، وہ بولا، یہ تیرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ بس اس پراسرار شخص کے ٹیلی فون کی بات مت کرنا، یہ کہنا تو میرے ساتھ تھا۔ اور تو کہاں تھا؟ میں نے اس نقطے پر غور کرتے ہوئے کہا۔ محسن نے جیب سے اوپرا کے 2 ٹکٹ نکالے۔ وہ نہیں آئی نا؟ اس نے ذرا خفت زدہ ہو کے کہا، مگر اب ہمارے پاس ثبوت ہے۔ ہم دونوں اوپرا دیکھ رہے تھے۔ آدھا حصہ میں ابھی پھاڑ کے پھینک دوں گا اور صبح ہونے دے، میں وکیل کے ساتھ آؤں گا۔ اس سے پہلے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا چیف بھی آئے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں، ان سب کی ایسی تیسی۔ ضمانت کے لیے صبح مجھے ایک مقامی جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے میرا بیان ہوا، پھر پہلی گواہی ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ نے دی۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کرنے کے بعد میرے سابقہ شورش پسند ریکارڈ کا حوالہ دیا۔ جناب والا، میرے وکیل نے اعتراض اٹھایا، مقدمہ زیر سماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عدالت نے اعتراض تسلیم کیا اور سپرنٹینڈنٹ کو خاصی مایوسی ہوئی۔ اس کے بعد 6 گواہوں کی فہرست پیش کی گئی۔ جناب والا، وکیل صفائی نے دوسرا اعتراض کیا، ان میں سے 2 گواہ ناقابل اعتبار ہیں۔ ان کے اور میرے موکل کے درمیان عناد اور اختلافات کے اسباب پہلے سے موجود ہیں۔ دونوں
بد باطن گوروں کا نام گواہوں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا۔ باقی 4 گواہ بھی صرف وہی بتا سکے جو انہوں نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کے واقعات کے بارے میں وہ کسی سوال کا جواب نہ دے سکے، جس سے ثابت ہوتا کہ میں عصمت دری کی کوشش کا مرتکب بھی ہوا تھا۔ آخری اور سب سے اہم بیان محسن رضا کا تھا، جس نے 2 نصف ٹکٹ پیش کیے اور ثابت کیا کہ میں اور وہ اوپرا دیکھ کے اکٹھے واپس آئے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور میں اپنے کمرے کی طرف۔ 2 منٹ بعد ہنگامے کی آواز آئی تو دوسروں کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس نے بھی وہی دیکھا جو سب نے دیکھا۔ پھر میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی جس سے محض دست درازی ثابت ہوئی تھی یا مدافعت۔ اس کے بعد وکیل صفائی نے، جو خود ایک پاکستانی تھا اور محسن رضا کا کزن تھا، اپنی آتش فشانی شروع کی۔ جناب والا، میرے موکل کی گرفتاری کا یہ رسوا کن اقدام سراسر بدنیتی پر مبنی ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ اس اقدام سے میرے موکل کو شدید ذہنی اذیت اٹھانی پڑی ہے۔ پولیس نے ایک قانون پسند شہری کو تحفظ فراہم کرنے کی بجائے ہراساں کیا۔ پولیس نے ایک بد کردار عورت سے ناجائز طور پر میرے موکل کے کمرے میں داخل ہونے پر باز پرس نہیں کی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ موکل کی تصویر کیوں چرانے آئی تھی جو اس کے ہینڈ بیگ سے برآمد ہوئی ہے، صرف اس لیے کہ میرا موکل ایک رنگدار ایشیائی ہے اور اس پر الزام عائد کرنے والی ایک سفید فام عورت ہے۔ کیا قانون؟ استغاثہ کے وکیل نے ان ریمارکس پر شدید احتجاج کیا۔ میرے وکیل نے اپنے الفاظ واپس لے کر اس عورت کو جرح کے لیے طلب کر لیا۔ اس نے اپنا نام اور پتہ خود بتا دیا۔ پھر وکیل کے سوالات کی یلغار نے اسے بوکھلا دیا۔ بہت جلد اس نے تسلیم کر لیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا اور پھر مجھ پر غلط الزام لگایا تھا۔ مجھے مسٹر بخت کی تصویریں لانے کا معاوضہ 50 پاؤنڈ ادا کیا گیا تھا، اس نے اعتراف کیا۔ یہ معاوضہ ادا کرنے والا کون تھا؟ وکیل نے کہا، جو اتنی جلدی کامیابی حاصل کرنے پر خوش تھا۔ میں انہیں جانتی نہیں۔ ایک ایشیائی تھا، دوسرا اس کا نوکر لگتا تھا۔ انہوں نے میرے گھر آ کے مجھے ایک چابی دی اور کہا تھا یہ معمولی کام ہے، چابی سے کمرے کا قفل کھل جائے گا۔ انہوں نے بعد میں مزید 50 پاؤنڈ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ وہ تصویر کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے؟ میں نے نہیں پوچھا۔ انہوں نے اپنا نام تک نہیں بتایا تھا اور کہا تھا اپنے کام سے کام رکھو، وہ بولی۔ اور تم نے ناجائز ہونے کے باوجود یہ کام کرنا قبول کر لیا؟ میں 100 پاؤنڈ کیسے ٹھکراتی؟ میں غریب عورت ہوں، اب میری آمدنی بھی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ مسٹر بخت کے آ جانے کا کوئی امکان نہیں، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ مسٹر بخت پر عصمت دری کا الزام بھی تم نے ان کے کہنے پر لگایا تھا؟ عورت نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس نوکر ٹائپ نے کہا تھا کہ بفرض محال مسٹر بخت آ جائیں تو میں دوسرا حربہ استعمال کروں، کامیابی کی صورت میں مجھے مزید 100 پاؤنڈ ملیں گے۔ پھر اب تم ان کے خلاف بیان کیوں دے رہی ہو؟ وکیل نے کہا، اس لیے کہ وہ دونوں 50 پاؤنڈ دے کر غائب ہو گئے ہیں، وہ چلا کے بولی۔ ان میں سے کوئی میری خبر لینے تک نہیں آیا۔ عدالت نے مجھے باعزت طور پر بری کر دیا اور اس عورت کو جیل بھیج دیا۔ مجھے تھوڑا سا رنج ہوا کہ وہ 50 پاؤنڈ کی خاطر میرے دشمنوں کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئی۔ جسم کے خریدار ملتے تو وہ ضمیر کو کیوں بیچتی؟ اب وہ لندن کے لاکھوں ایشیائی باشندوں کی آبادی میں گم ہو گئے تھے اور ناکامی کی سزا اس کا مقدر بن گئی تھی۔